بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف، فلما رجع قال: وجدنا فرسكم هذا بحرا فكان بعد ذلك لا يجارى. رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اہل مدینہ گھبراہٹ میں پڑ گئے، یعنی کسی طرف سے کوئی ایسی آواز آئی جس سے سب لوگ گھبرا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار ہوئے، اور وہ بڑا سست رو تھا، بہت سست چلتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے تو حضور نے کہا: ابو طلحہ، ہم نے تمہارے اس گھوڑے کو سمندر پایا ہے، یعنی یہ بہت تیز چلتا ہے۔ فکان بعد ذلک لا یجارى۔ صحابی کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دن کی سواری کی برکت سے اس کے بعد یہ گھوڑا کبھی کوئی گھوڑا اس سے مقابلہ ہی نہیں کر پایا، یعنی یہ اتنا تیز رو ہو گیا۔ اس کے بعد یہ اتنا بھاگتا تھا کہ جو گھوڑا پہلے قدم مشکل سے اٹھاتا تھا اب وہ اتنا بھاگتا تھا کہ کوئی دوسرا گھوڑا اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ کی سواری کی برکت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے اور گھوڑا اس قدر تیز رو ہو گیا کہ دوبارہ کوئی گھوڑا ان سے مقابلہ نہیں کر سکا۔ اور اس حدیث میں دوستو ہمارے لیے درس یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کب لوگوں کو کوئی پریشانی ہے اور حضور اس کی پریشانی کا حل کرنے کے لیے نکلیں۔ یہاں لوگ گھبراہٹ میں پڑے تو سب سے پہلے حضور گھوڑے پر سوار ہو کر جا کے دیکھ کے آئے کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کے مسائل میں ان کے کام آئیں، لوگوں کی پریشانیوں میں ان کو پریشانی کو دور کرنے میں کوشش کریں، اپنا کردار ادا کریں۔ چہ جائے کہ ہم سے لوگ پریشان ہیں، معاشرے میں ایک دوسرے کی پریشانی کا سبب بننے کی بجائے پریشانیاں ختم کرنے کا سبب بنے، لوگوں کی راحت اور سہولت کا سامان کریں، نہ کہ ان کے لیے پریشانیاں بنائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے کہ جب لوگ کسی وجہ سے پریشان ہوں تو ان کے پریشانی کو سب سے پہلے دور کرنے کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ تو ہمیں لوگوں کی پریشانیوں میں ان کے کام آنا چاہیے اور ان کی مصیبتوں میں ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ اس سنت پر بھی بھرپور طریقے سے عمل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔